کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 50 کا باقی ماندہ حصہ آپ حضرات کے سامنے پڑھا اور اس کا ترجمہ کیا ہے۔ پچھلی آیت اسی آیت کے پچھلے حصے میں بتایا تھا کہ 4 حکم 4 باتیں اللہ تبارک و تعالی نے وہ بیان فرمائی ہیں جو اس نکاح کے معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھیں۔ اب اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اصول بیان فرمایا کہ باقی مسلمانوں پر جو ان کی بیویوں کے حقوق، احکام، مسائل ہم نے مقرر کیے وہ ہم جانتے ہیں۔ آپ کے لیے تو کچھ خصوصیات تھیں، آپ کے لیے کچھ الگ امتیازی احکام تھے، لیکن آپ کی جو باقی امت ہے، باقی جو کلمہ گو انسان مسلمان ہیں قیامت تک آنے والے، ان کے لیے جو ہم نے ان کی بیویوں کے حقوق، ان کی بیویوں کے بارے میں جو مسائل و احکام مقرر کیے ہیں، فرض کیے ہیں، لازم کیے ہیں، ان کو ہم ہی جانتے ہیں۔ وہ دوسری جگہوں پر اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ تو فرمایا قد علمنا ما فرضنا علیہم، تحقیق ہم جانتے ہیں جو فرض کیا، جو لازم کیا، جو مقرر کیا ہم نے علیہم ان مردوں پر، فی ازواجہم ان کی بیویوں کے بارے میں۔ وہ الگ ان کے حکام و مسائل ہیں، لیکن آپ کے لیے جو استثنائی مسائل ہم نے بیان کیے اس کی وجہ یہ تھی لِکَیْ لَا یَکُونَ عَلَیْکَ حَرَجٌ، تاکہ آپ پر کسی قسم کی تنگی نہ ہو۔ اس وجہ سے ہم نے آپ کے لیے دوسرے عام مسلمانوں سے الگ کچھ خصوصی امتیازی احکام دیے ہیں۔ میں نے اس کی وجہ بھی بیان کی تھی کچھ، کہ اللہ نے تعدد ازواج، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ بیویوں کی اجازت کس لیے دی۔ ان میں سے کچھ وجوہ میں نے بیان کی تھی۔ ان میں سے ایک وجہ یہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خاندان، جس کنبے قبیلے میں شادی کی ہے تو ان کو اسلام کے قریب کرنے میں آسانی ہو گئی ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاندانی رشتہ ہونے کی وجہ سے ان کو دین سمجھانا، ان کا دین پر لانا یہ ایک ذریعہ بنا ہے۔ اس لیے مختلف خاندانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ شادیاں کیں۔ ایک وجہ یہ بھی، اور ایک وجہ یہ بھی کہ جو مخصوص عورتوں کے مسائل ہیں، مردوں کے ذریعے سے عورتوں کو سمجھانا بڑا مشکل ہے، کہ مسائل ہیں خاص عورتوں کے اور سمجھائے جائیں مردوں کے واسطے سے، تو یہ ایک مشکل کام ہے۔ اس لیے اس کے لیے ذریعہ ازواج مطہرات کو بنایا گیا، تاکہ عورتوں کے مسائل عورتوں کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ پہنچائے جائیں امت کی عورتوں تک۔ اور یہ بہت بڑا ذخیرہ ہے، ایک پورا حصہ ہے علم کا۔ جیسے مرد ایک صنف ہے انسانیت کی، عورت ایک مستقل صنف ہے انسانیت کی، آدھی انسانیت ہے پوری، تو ان کے لیے شریعت ان کو سمجھانا جنس سے زیادہ رنگ پکڑتی ہے۔ الجنس امیل الی الجنس، حدیثوں میں علماء نے گنا ہے 2210 حدیثیں کم از کم وہ گنی گئیں جو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں۔ 368 حدیثیں وہ گنی گئیں جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں۔ اسی طریقے سے ہر بیوی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے زیادہ مسائل اور احکام علماء نے، صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے واسطے سے دین کے لیے ہیں۔ 200 سے زیادہ صرف وہ فتاوی اور احکام جمع کیے گئے جو وقتاً فوقتاً صحابہ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھے اور اس کو مستقل کتابی شکل دی گئی۔ اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہاں تو سارے صحابہ کے بارے میں زیادہ ترجیح آتا ہے کہ جب بھی کسی علمی مسئلے میں کوئی الجھن مشکل پیش آتی،
حدیثوں میں بھی تعارض ٹکراؤ نظر آتا بظاہر، تو صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پہ جاتے، صدیق اکبر کی تو ہے بیٹی، رسول انور ہیں تیرے شوہر، جب بھی پڑی مسائل میں مشکل صحابہ دیکھے ہیں تیرے در پر۔ تو حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تو اللہ نے عجیب علمی مقام دیا تھا، تو ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی تو اوپن تھی، باہر تھی، ظاہر تھی، جو سب کے سامنے تھی، لیکن زندگی کا ایک گوشہ وہ ہے جو میاں بیوی کا ایک خاص ہوتا ہے، جس کو بیوی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارے لیے لباس ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لیے لباس ہو۔ تو وہ جو مخصوص احکام ہیں میاں بیوی کے، وہ بھی ازواج مطہرات کے علاوہ کسی اور کے واسطے سے وہ باہر کیسے آتے امت کے سامنے؟ اس لیے ایک وجہ یہ بھی۔ تو ان وجوہ کی بنا پر فرمایا آپ کے لیے کچھ الگ احکام دیے گئے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کامل اکمل مکمل دین دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کو یہ تشنگی محسوس نہیں ہوگی کہ کاش کہ فلاں مسئلہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہ گیا ہے۔ اتنا کامل اکمل دین دیا، چاہے وہ گھریلو زندگی ہے، عبادات کا معاملہ ہے، معاملات ہیں، رہن سہن ہے، لین دین ہے، خرید و فروخت ہے، نکاح طلاق ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو ہر مسئلے کو اللہ تبارک و تعالی نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کرایا، تاکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا کامل نمونہ سامنے آ جائے۔ تو فرمایا کہ ہم جانتے ہیں جو ہم نے فرض کیا۔ فرض کا ایک معنی یہی ہے جس کو ہم لازم کرتے ہیں کہ یہ بات فرض ہے، لازم ہے، اور فرض کا ایک معنی مقرر کرنا ہے جس کی مقدار مقرر ہو کہ ابتدا یہاں سے ہے، انتہا یہاں ہے۔ مثلا فجر کے فرض 2 ہیں، اب 2 سے کم بھی نہیں ہو سکتے، زیادہ بھی۔ اسی طریقے سے ہر نماز کے فرضوں کی ایک تعداد مقدار مقرر ہے، تو فرض کا معنی مقرر بھی ہے۔ اس لیے علم میراث جو ہے وراثت، اس کو علم الفرائض کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر ہر وارث کا حصہ اللہ نے خود مقرر کر دیا ہے۔ اب نہ وہ کم ہو سکتا ہے نہ وہ زیادہ، ہر وارث کا حصہ اللہ نے خود سورہ نساء کے اندر مقرر کر کے اچھی طرح وضاحت سے بیان فرما دیا ہے، اس لیے اس کو علم الفرائض کہتے ہیں۔ تو یہاں فرضنا کا معنی مقرر کرنا بھی ہے۔ اب اسی آیت سے احناف یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ بھی حق مہر کی مقدار مقرر ہے، باقی تینوں اماموں کے نزدیک حق مہر کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے، جس پر میاں بیوی راضی ہو جائیں، چاہے وہ تھوڑی ہو چاہے وہ زیادہ ہو۔ لیکن احناف کے ہاں اسی آیت کی وجہ سے قد علمنا ما فرضنا، فرضنا کا معنی جو ہم نے مقرر کر دیا وہ ہم جانتے ہیں۔ اب کیا مقرر کیا؟ اللہ نے یہ تو فرما دیا کہ ہم نے مقرر کر دیا، لیکن کیا مقرر کیا؟ اب اس کو اللہ کی ترجمانی کرتے ہوئے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ کم از کم وہ 10 درہم ہے۔ کم از کم جو ہم نے مقرر کیا وہ 10 درہم ہے، یعنی اس وقت کے لحاظ سے 4.25 تولے چاندی۔ اب 4.25 تولے آج کل 1300 سے اوپر ریٹ کھڑا ہے، آپ اندازہ لگائیں 4500 تو کم از کم بنتا ہے۔ اب بھی بعض علاقوں میں 2000 2500 3000 حق مار لکھوا دیتے ہیں، حالانکہ یہ شرعاً بنتا ہی نہیں ہے کسی لحاظ سے۔ اور دوسرا لوگ پوچھتے ہیں کہ شرعی حق مار، تو شرعی حق مار یہ کم از کم کو نہیں کہتے، یاد رکھیے یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے، مولوی بھولے ہوئے ہیں اس میں۔ جی شرعی حق مار بتائیے ذرا، شرعی حق مار کیا ہے؟ اور وہ جب میرے سے پوچھتے ہیں تو ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کم از کم جو حق مار ہے، حالانکہ یہ شرعی نہیں ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بیٹیوں کی شادی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 11 نکاح کیے، کسی ایک میں بھی یہ حق مہر مقرر نہیں ہوا، اس سے زیادہ مقرر ہوا ہے، کسی ایک میں بھی۔
اگر آپ صرف وہ دیکھ لیں جو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا حق مہر مقرر کیا، وہ بھی 1.5 لاکھ سے اوپر بنتا ہے موجودہ لحاظ سے۔ مہر فاطمی جسے کہتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مہر مقرر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادا کیا، وہ 400 درہم تھا۔ 400 درہم تھا وہ، اور وہ اس وقت کے لحاظ سے 1,70,000 سے اوپر بنتا ہے۔ تو اس لیے حق مہر شرعی وہ ہے کہ مرد عورت کی دونوں کی مالی حیثیت کو دیکھ کے مقرر کیا جائے، یہ حق مہر شرعی ہے۔ حق مہر 4,000 2,000 5,000 اور باقی شادی کے خرچے میں لو قرضے پہ قرضہ، لو قرضے پہ قرضہ، لو قرضے پہ قرضہ، اس میں پوری ٹھاٹ باٹ کرنی ہے۔ اور جو اصل خرچہ ہے شادی کا حق مہر، وہاں کنجوس ہو جانا ہے، بخیل ہو جانا ہے، وہاں تھوڑے سے تھوڑا۔ تو بہرحال فرمایا کہ قد علمنا ما فرضنا، تحقیق جانتے ہم جو مقرر کیا ہم نے، علیہم ان مردوں پر، فی ازواجہم ان کی بیویوں کے بارے میں، وما ملکت ایمانہم اور ان کے بارے میں جن کے ان کے ہاتھ مالک ہیں یعنی لونڈیاں، لکے لا یکون، لیکن ان احکام سے فرمایا آپ مستثنا ہیں، کیوں؟ اس لیے تاکہ نہ ہو آپ پر کوئی تنگی، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ انسان کو اللہ نے جو احکامات دیے ہیں، ظاہری بات ہے انسان کمزور ہے، اس سے کمی کوتاہیاں قصوریں ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں بس قصور کو مان کے معافی کا خیال تم کرو، پھر دیکھو میں کیسے مغفرت اور بخشش کا معاملہ کرتا ہوں، بڑا بخشنے والا ہوں۔ قصوریں تم سے ہوں گی، اس لیے میں جب بھی مسئلہ حکم احکام دیکھتا ہوں قرآن مجید کے اندر، تو کوئی بھی مسئلہ اللہ بیان فرماتے ہیں تو ساتھ اپنی مغفرت کا اعلان بھی کرتے ہیں کہ اے بندے، یہ میں نے حکم بتایا، تیرے سے کمی ہو جائے گی، تیرے سے کوتاہی ہو جائے گی، مایوس نہ ہونا، تو توبہ کرنا، میری مغفرت اور بخشش تیرا استقبال کرے گی، تیرے گناہ میں معاف کر دوں گا۔ اور صرف یہ نہیں کہ تیرے گناہ معاف کروں گا، تو جتنا اخلاص سے توبہ کرے گا، گناہ معاف کرنے کے بعد رحیمہ، پھر میری رحمت بھی آئے گی، پھر میری رحمت بھی اس سے زیادہ ہوگی، گناہ بھی معاف کر دوں گا، ساتھ تجھے اپنی رحمت میں بھی لے لوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔